اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فقہی مسائل میں آپ کا میزبان حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں آپ کا تعارف آپ کی جانی پہچانی شخصیت سے کروائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریک گفتگو جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ انتہائی سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا جو پیغام ہے وہ ہم نہج البلاغہ سے ہی لیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، والبشاشۃ حبالۃ المودہ، حشاش بشاش رہنا، کسی سے خوش ہو کے ملنا، یہ محبت مودت کی رسی ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا دوست بن جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا محب قرار پائے، تم سے محبت کرنے لگے، تو تم اس سے حشاش بشاش ہو کے ملو۔ کچھ اس طریقے سے اپنا انداز اپناؤ کہ جب تم اس سے ملو تو اسے محسوس ہو کہ یہ میرا اپنا ہے۔ جب تمہارا رویہ، جب تمہارا اخلاق اس قدر بلند ہوگا تو وہ جو تمہارا دشمن بن کے آیا تھا، جب جائے گا تو تمہارا دوست بن کے جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مکے کی اس سنگلاخ وادیوں میں ایک یک و تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قیام کیا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ظاہراً دولت نہ تھی، ظاہراً کوئی لشکر نہ تھا، لیکن ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اس طاقت کا نام اخلاق تھا۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی دشمن جو کہ اپنے دل و جاں میں دشمنی بھر کے آتا تھا کہ میں تو دشمن مصطفیٰ بن کے جا رہا ہوں، لیکن جب مصطفیٰ کی بزم میں تشریف لاتا، محضر مصطفیٰ میں آتا، تو جب اٹھتا تو دوست اور محب بن کے جاتا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا اخلاق اس قدر بلند تھا۔ والبشاشۃ حبالۃ المودہ، ایک ایسی رسی تھی میرے نبی کے پاس کہ جو بھی آتا تھا اس رسی میں جکڑا جاتا تھا، اور وہ رسی کوئی مادی رسی نہیں تھی، وہ رسی بشاش رہنا تھا، حشاش بشاش رہنا تھا۔ اس قدر ملن نثار تھے، اس قدر خوشی سے ملتے تھے کہ آنے والا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بنائیں اور کس انداز سے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ صاحب، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ بہت بڑی طاقت ہے حشاش بشاش رہنا، جس طرح مولانا فرمایا کہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ، یہ حشاش بشاش رہنا مودت کی رسی ہے۔ تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے انداز کو ہم بنائیں کہ ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ حافظ آکاش صاحب، آپ نے جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جاویداں کلام پیش کیا کہ البشاشۃ حبالۃ المودہ، خوش خلقی، تبسم اور مسکراتا ہوا، مہکتا ہوا چہرہ محبت اور مودت کی رسی ہے۔ یہ جو محبت کا عنصر ہے جسے غلط طریقے سے عام طور سے عنصر پڑھا جاتا ہے، یہ عنصر محبت اسلام کی بنیادوں میں ہے، بلکہ خود اسلام کی تعلیمات سے متمسک ہونے کے لیے محبت کو ایک بنیاد قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ حل الدین الا الحب، محبت اور مودت کے سوا دین کسی اور چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دین ہے ہی مودت کا، اور ود کا نام ہے، مودت کا نام ہے۔ اسی لیے اہل بیت کی محبت کو دین کی علامت قرار دیا، قبولیت اعمال کی شرط قرار دے دیا، مودت اہل البیت کو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی عقیدے میں بھی اچھے ہیں، ذہن بھی ان کا اچھا ہے، دل بھی ان کا اچھا ہے، عمل بھی ان کا اچھا ہے۔ ہم ان آیات کریمہ کے مفہوم کو سادہ لفظوں میں پیش کرنا چاہتے ہیں
کوئی فلسفیانہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. عام ہمارے قارئین اور ناظرین کے لیے ہم سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جی جن کا دل بھی صاف ہے، دماغ بھی صاف ہے، پاک ہے، عقیدہ بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ پاکیزگی باطن، ان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، ان کا عمل صالح جتنا خالص ہوگا، ریاکاری سے پاک ہوگا، آلائشات سے پاک ہوگا، اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پڑتی جائے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ محبت کی چابی خداوند تعالیٰ کے پاس ہے، اور دلوں کی چابی بھی خدا کے پاس ہے. جس کے دل میں جس کے لیے محبت ڈالے وہ خدا کی مرضی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ اعمال رکھے ہیں، کچھ حالات رکھے ہیں کہ وہ اعمال اور وہ حالات پیدا ہو جائیں تو آپ کے لیے محبت دوسروں کے دل میں پڑ جاتی ہے. اس لیے نیک انسان، مخلص انسان، مجاہد انسان اور بے لوث انسان، ہر انسان کے پاس ہر دل عزیز ہے، محبوب ہے، بے شک. اگرچہ اس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو. انبیاء کے لیے ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی محبت کیوں ہے؟ انبیاء سے لوگ ٹوٹ کر محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان مجاہدین فی سبیل اللہ سے لوگ ٹوٹ کر محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان اولیاء سے لوگ ٹوٹ کر محبت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان اولیاء سے ان کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، ان کا کوئی بظاہر لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مومنین کے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کی چابی خدا کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ جو دل ایمان والا ہوگا اس دل کے لیے دوسرے دلوں میں محبت ہوگی، جو دماغ ایمان والا ہوگا اس کے لیے دوسروں کے پاس محبت ہوگی. جو عمل خالص ہوگا خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس عمل والے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. اصل میں ہم معاشرے کے اندر کچھ غلط رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، حربے استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں. کسی طریقے کی ضرورت نہیں ہے. خود اچھا بن جاؤ، سبحان اللہ، نیک بن جاؤ، لوگ تمہاری طرف آئیں گے، لوگ تم سے دوست رکھیں گے، تجھے دوست رکھیں گے، تم سے محبت کریں گے، تمہاری بات پر اثر ہو جائے گی. ذریعہ صالح ہونا ہے، خود صالح بن جاؤ، اور محبت خدا ڈالے گا، محبت لوگوں کے دلوں میں خدا ڈال دے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو جتنا بھی کھلاؤ پلاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، تقریریں کرو، لفاظیاں کرو، کچھ بھی کرو، صالح نہیں ہے انسان، وہی اسی سے کھا پی کے جانے والے اس سے نفرت کریں گے. سبحان اللہ. یہ گویا کہ آپ اس آیت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ ما الفتا. سبحان اللہ. بالکل یہی ہے کہ اگر آپ روئے زمین میں کسی کی خوب خدمت کریں اور اس کو مالا مال کر لیں، لیکن وہ شخص صالح نہیں ہے تو کھا پی کر اسی سے نفرت کرے گا. اللہ خدا نہ چاہے گا اور تمہارے دلوں کو خدا نہ جوڑے گا تو تم جتنی کوشش کرو وہ دل جوڑ نہیں سکتے ہیں. دلوں کے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور ربط پیدا ہوتا ہے، اتصال پیدا ہوتا ہے، وہ ایک نورانی اتصال ہے، صحیح، ایک نورانی ربط ہے. باقی تمام رشتے مادی ہیں، ظاہری ہیں، جو فوراً ٹوٹ جانے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. یہ جو ایمانی رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ ہے، ایمان کی بنیاد پر جو محبت کا رشتہ ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بے ایمانی کی بنیاد پر جو رشتہ بنتا ہے محبت کا، خواہ وہ خدا نخواستہ کسی گناہ کے سلسلے میں بنتا ہے یا خالص ایک دنیاوی غرض اور مقصد کے تحت بنتا ہے، وہ رشتہ بالآخر نفرت میں تبدیل ہوگا. وہ رشتہ محبت والا نہیں رہے گا. بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، بنیاد گناہ پر ہے، بنیاد دنیاوی مقصد کے اوپر ہے، بنیاد کسی ناپائیدار چیز کے اوپر ہے. پائیدار محبت ایمانی محبت ہے. ایمان کے بل پر جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مومنانہ پیار و محبت جو آپس میں ہے. اس لیے فرمایا کہ تم حشاش
اپنے آپ کو رکھو، اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھو، اس میں تبسم کی کیفیت رکھو، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ چہرے کو بنا کے موڈ میں نہایت ہی غرور، رونت اور تکبر کی کیفیت میں نہ رہو، لوگ بھاگ جائیں گے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، خدا کی رحمت ہے سبحان اللہ، کہ آپ نرم خو ہیں، ان کے اللہ لیے اکبر، نرم مزاج ہیں، انکسار والے ہیں، تواضع والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ اکبر، آپ کے ارد گرد سے لوگ پراکندہ ہو جاتے، بھاگ جاتے، آپ کی طرف نہ آتے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بہت اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے انسان کو عجز و انکساری کا مالک ہونا چاہیے، تواضع کا مالک ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا خوش خلقی کا مالک ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جذب کر سکے، جاذبہ ہو، کشش ہو، اس میں جاذبیت ہو، لوگ جذب ہو جائیں، کشش، ایک جیسے میگنیٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے، بے شک، وہ اپنی جنس کے چیزوں کو کھینچ لیتا ہے، لوہے کو، سبحان اللہ، تو وہ کشش انسان کے اندر ہو تاکہ لوگوں کو دین کی طرف، اخلاق کی طرف، نیکی کی طرف، بلندی کی طرف، نور کی طرف کھینچ لے۔ اگر انسان کے اندر دافعہ زیادہ ہو، وہ غرور کی صورت میں ہے یا کسی بدخلقی کی صورت میں ہے، بخل اور کنجوسی کی صورت میں ہے، یا بددیانتی کی صورت میں ہے، تو لوگ پھر اس سے بکھر جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اور ایک تنہا انسان باعث برکت نہیں ہوتا، وہ باعث ندامت ہوتا ہے۔ باعث فخر، باعث برکت وہی انسان ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، وہ بھی اچھے مقاصد کے لیے، نیک مقاصد کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے، معاشرے کی آپس کی محبت کو بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، اس معاشرے سے کدورتوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو معافی دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ اور یہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ سرکار دو عالم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جذب ہوئے، اور سخت ترین وہ جو حجاز کے اور مکے کے جس طرح ان کے اس علاقے کے پہاڑ سخت اور انتہائی سنگلاخ تھے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں بھی سختی تھی، وہ مرنے مارنے پر سالہا ڈٹے رہتے تھے کہ جی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنگیں کرنا، مارنا، یہ کرنا، قتل کرنا، قتل عام کرنا، انتقام کے لیے 40 سال انتقامی جذبے کو لے کے پھرنا، یہ سختی تھی۔ انہی سخت ترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، اور ان کو ایسا نرم کیا کہ نبی کے فدائی ہو گئے، وہی پھر اظہار قربانی والے ہو گئے، وہی پھر اسلام کے مبلغین میں شامل ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ پیغمبر خدا کے اخلاق کریمانہ اور اس بلند اخلاق کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور خدا نے ایک میڈل عطا کیا انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ یعنی بہت عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز، بے شک۔ اور بہت بڑی چیز ہے صاحب جس طرح فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اس نبی کو کہا کہ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ میری رحمت ہے کہ تم نرم مزاج ہو، نرم خو ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اخلاق کا اور حشاش بشاش رہنے کا کتنی عظمت ہے، اور اس کی عظمت آپ جس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں کے درمیان کہ جس طرح وہاں پتھر سخت تھے، اس طرح انسانوں کے دل بھی سخت تھے، اور یہ ایسے انسان تھے کہ گویا کہ جنگ کرنا، جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی رکھنا گویا کہ ان کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا، اور نبی اعظم نے آ کے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ان کے ان سخت دلوں کو نرم کیا، رام کیا، اور جب ان کے دل رام ہو گئے پھر
نبی اعظم نے ان کے دلوں پر اسلام کی آبیاری کرنا شروع کر دی۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے کردار کو اس کردار کے ساتھ جوڑیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل اسوہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو سکو تو اس اسوے پر عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اور میں بریک سے پہلے صرف ایک جملے میں آغا صاحب کی پوری تقریر کا خلاصہ بیان کروں گا کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔